السلام علیکم۔ حیرت کدہ سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے جیک دی ریپر۔ اس کے مترجم ہیں مقبول جہانگیر۔ یہ لندن کا بدنام ترین حصہ ایسٹ اینڈ تھا، نچلے طبقے کے لوگوں کی گھنی اور گندی آبادی جس میں 80,000 طوائفیں بھی اپنا گھناؤنا کاروبار کرتی تھیں۔ ایسٹ اینڈ جہاں سے شریف آدمی کا صحیح سلامت گزر جانا محال تھا، گھٹیا شراب خانوں، جوئے بازی کے ادنا اور پراسرار اڈوں اور ہنڈوں کی آماج کا، یہ اسی ایسٹ اینڈ کی ایک تاریک اور سرد رات تھی جو آج بھی تقریباً 80 برس گزر جانے کے بعد بھی لندن والوں کو یاد ہے۔ اب اس واقعے کو گزرے 135 برس ہو چکے ہیں۔ شراب خانے رات کا بیشتر حصہ بیت جانے کے باعث بند ہو چکے تھے۔ نشے میں بدمست اور بے حال گاہک گرتے پڑتے اور ایک دوسرے کو فحش گالیاں بکتے اپنے اپنے ٹھکانوں کو جا چکے تھے، لیکن ریڈ گھوسٹ کے شراب خانے میں سے ابھی تک کہکوں اور باتوں کا شور ابل رہا تھا۔ آوازیں عورتوں کی تھیں، جسم فروخت کرنے والی عورتیں، بے حیا اور شراب کی رسیا طوائفیں جن کے جسموں سے گندے پیپ بھرے پھوڑوں کی بو اٹھتی۔ ریڈ گھوسٹ کے تاریک اور سیلے ہوئے لکڑی کے فرش اور جا بجا پڑی ہوئی بوسیدہ کرسیوں اور بینچوں پر لیٹی بیٹھی آپس میں چہلیں کر رہی تھی۔ یہ روز کا معمول تھا اور اس معمول میں کبھی فرق نہ آتا۔ ریڈ گھوسٹ کے بڑے دروازے کے ساتھ ہی تاریک اور کسی قدر محفوظ گوشے میں ایک شخص اپنے گھٹنے پیٹ سے لگائے اور سڑا ہوا کمبل اوڑھے اطمینان کی نیند سو رہا تھا۔ بیچارہ مداری تھا، دن بھر مختلف گلیوں اور بازاروں میں بندر کا تماشا دکھا کر لوگوں سے پیسے بٹورتا اور شام کو آ کر یہ ساری رقم شراب اور جوئے کی نذر کر دیتا۔ اس کا پالتو بندر قریب ہی بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ بندر نے دائیں ہاتھ میں ٹین کا ایک چھوٹا سا ڈبہ تھام رکھا تھا۔ مداری نے اپنے بندر کو بھیک مانگنے کی عادت خوب سکھائی۔ جب مداری شراب کے نشے میں مست ہو کر فراٹے بھرنے لگتا تو بندر اپنی ڈیوٹی سنبھال لیتا۔ ریڈ گھوسٹ کے دروازے سے نکلنے والی طوائفیں اور بدماش جو ہی بندر کو نظر آتے وہ نہایت عاجزی سے ٹین کا ڈبہ آگے بڑھا دیتا اور کوئی نہ کوئی اس کے ڈبے میں چھوٹا سا سکہ ڈال دیتا۔ اس رات بھی بندر امید بھری نظروں سے ریڈ گھوسٹ کے دروازے کو گھور رہا تھا۔ اسے خوب معلوم تھا کہ شراب کا ایک پوا خریدنے کے لیے اس کے ٹین میں کتنے سکے ہونے چاہیے۔ مداری نے اپنی طرح اسے بھی شراب کا عادی کر دیا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ بندر کو اپنی شراب کے لیے پیسے بھی خود ہی جمع کرنے پڑتے۔ جو ہی اس کا ڈبہ سکوں سے خاصا وزنی ہو جاتا وہ خوشی سے اچھلتا کودتا شراب خانے میں گھس جاتا۔ شراب خانے کا مالک، کاؤنٹر پر کام کرنے والا بار مین اور سارے شرابی بندر کو جانتے پہچانتے تھے۔ بندر عادت کے مطابق کاؤنٹر پر ڈبہ الٹ دیتا، سکے چھن چھن کر کے باہر گرتے، بار مین انہیں گن کر صندوقچی میں ڈالتا، الماری میں سے ایک چھوٹی بوتل نکال کر بندر کو تھما دیتا۔ بندر وہیں بیٹھے بیٹھے اسے منہ سے لگاتا اور خالی کر کے چل دیتا۔ یکایک ریڈ گھوسٹ کا دروازہ دھماکے سے کھلا۔ روشنی کی چند کرنیں دروازہ کھلتے ہی آزاد ہوئیں اور کہر کا سینہ چیر کر دور تک پھیل جانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ پھر کسی شخص نے گالی دے کر دروازہ بند کیا۔ بندر مستعد ہو کر بیٹھ گیا۔ شراب خانے سے نکلنے والی ایک دبلی پتلی ادھیڑ عمر کی طوائف تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ عالم سرمستی میں اپنے آپ سے اٹکیلیاں کرتی اور اپنی بھدی آواز میں کوئی بیہودہ گانا گاتی سیدھی اس طرف آئی جدھر مداری پڑا سوتا تھا۔
بندر دوڑ کر اس کے نزدیک گیا اور خوشامدانہ انداز میں ٹین کا ڈبہ آگے بڑھا کر خوکھیانے لگا۔ چل حرام زادے، بدماش! طوائف نے خوش دلی سے بندر کو گالیاں دے کر اپنا پرس بغل سے نکال کر ہاتھ میں لیا۔ الو کا پٹھا، روز پیسے مانگتا ہے جیسے اس کے باپ کا مال ہے۔ اس نے ایک سکہ ڈبے میں ڈال دیا اور آگے بڑھی۔ یک لخت اس کا پیر سوئے ہوئے مداری سے ٹکرا گیا۔ عورت گرتے گرتے بچی اور پھر اس کے منہ سے شرمناک گالیوں کا بے پناہ سیلاب امٹ پڑا۔ اس نے مداری کو ایک ٹھوکر رسید کی، مگر وہ نشے میں دھت بے خبر پڑا تھا۔ اس نے اس ٹھوکر کا کوئی اثر نہ لیا۔ حرامی کے پلے راستے میں سو جاتے ہیں جیسے ان کی ماں۔ گالیوں کی رفتار بڑھتی گئی۔ عورت پر ٹھنڈی ہوا اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ اس نے اپنے جسم کے گرد جھولتا ہوا پرانا کوٹ اچھی طرح لپیٹنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ چند لمحے تک ایک اندھی گلی میں ٹھوکریں کھانے کے بعد وہ کسی قدر اجالے میں پہنچی۔ اب وہ آپ ہی آپ ہنس رہی تھی، بے معنی ہنسی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ قدم لڑکھڑا رہے ہیں، چنانچہ وہ سنبھل سنبھل کر پیر رکھنے لگی۔ اس کا گھر نزدیک آ گیا تھا، بس سامنے گلی کا موڑ مڑتے ہی وہ اپنے مکان میں پہنچ جائے گی۔ یکا یک وہ ایک کھمبے سے ٹکرا گئی۔ کھلا ہوا پرس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ سکے بکھرنے کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ یہ کمبخت کھمبا ان بدماشوں کو یہیں لگانا تھا۔ محکمے والوں کی شان میں قصیدہ پڑھنے کا ارادہ ملتوی کر کے وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اندھوں کی طرح سکے ٹٹول ٹٹول کر اپنے پرس میں ڈالنے لگی۔ سکے اٹھانے کے بعد جب وہ اٹھ کر کھڑی ہونے لگی تو اس کی ٹانگوں نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ سہارا لینے کے لیے اس نے کھمبے کو پکڑ لیا اور ہمت کر کے اٹھنے ہی والی تھی کہ اس کے کانوں میں ایک گہری سرد آواز آئی، میری کلارک۔ بد نصیب عورت نے نسیں اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دیکھا۔ فرط خوف سے اس کا کلیجہ تھرا گیا اور نبضیں ڈوبنے لگیں۔ 3 قدم کے فاصلے پر سیاہ لبادے میں لپٹا ہوا ایک طویل قامت شخص کھڑا تھا۔ چمکدار سرخ آنکھوں کے سوا جسم کا کوئی حصہ کھلا نہ تھا۔ اس کے ہاتھوں پر بھی سیاہ دستانے چڑھے ہوئے تھے جن میں چاندی کی مانند کوئی شے عورت کو چمکتی ہوئی نظر آئی۔ وہ پتھر کے بے جان بت کی مانند آدھی بیٹھی اور آدھی کھڑی اس شخص کی طرف گھورنے لگی۔ کیا تم میری کلارک ہو؟ اس مرتبہ اجنبی کی آواز میں کچھ ایسا تحکم اور دبدبا تھا کہ شراب کے نشے میں مدہوش عورت کانپنے لگی۔ اس نے جسم کی پوری قوت جمع کر کے کھمبے کا سہارا لیا اور اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں اور گردن جھٹکے کھا رہی تھی۔ اس نے خوف دور کرنے کی بھی سعی کی لیکن اجنبی کی سرخ چمکدار بھیڑیے جیسی آنکھوں سے آنکھیں ملاتی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اب وہ دیوار کے ساتھ پشت لگائے لرز رہی تھی۔ اجنبی اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹ پھر کھلے اور اس مرتبہ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر سرگوشی کے انداز میں کہا، بولو، کیا تم ہی میری کلارک ہو؟ طوائف مسکرائی۔ وہ سمجھ گئی کوئی گاہک ہے لیکن بے وقت آیا ہے۔ اب وہ کاروباری لہجے میں اس سے بولی، میرا نام میری کلارک نہیں ہے مگر آؤ میں تمہیں ساتھ لیے چلتی ہوں۔ کتنے پیسے ہیں تمہاری جیب میں؟ اس کی مسکراہٹ ہنسی میں بدلنے ہی والی تھی کہ اجنبی کے ہاتھوں میں ایک لمبا چمکدار خنجر دیکھ کر سہم گئی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ طوائف کے حلق سے چیخ نکلے اس کا بایاں فولادی پنجہ عورت کے گلے میں گڑ چکا تھا اور دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر آہستہ آہستہ اس کی شہرک کے نزدیک آتا جا رہا تھا۔ عورت کے دانت سختی سے بھنج گئے اور منہ سے گرم گرم خون کی ایک پتلی سی دھار بہہ نکلی۔ انتہائی تیز دھار والا خنجر اس کی گردن کاٹ چکا تھا۔ خون میں نہائی ہوئی طوائف نے آخری بار اپنے قاتل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا
اور پتلے پتلے بھنچے ہوئے ہونٹوں پر شفقانہ مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے طوائف کی روح جسم کے پنجرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی۔ واردات کے کچھ دیر بعد کشتی سپاہیوں کی ایک ٹولی ادھر سے گزری تو انہوں نے طوائف کی لاش پڑی پائی۔ وہ اپنی خون میں نہائی ہوئی تھی، گردن دھڑ سے تقریباً علیحدہ ہو چکی تھی، پیٹ چاک تھا اور انتڑیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا قتل کرنے کے بعد قاتل نے ایک قصاب کی طرح اپنا خنجر لاش پر آزمایا ہے اور اس کی بوٹی بوٹی الگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے دونوں گردے ایک ماہر سرجن کی طرح گویا آپریشن کر کے باہر نکال دیے تھے اور دل چیر کر ایک جانب پھینک دیا تھا۔ قتل کی یہ پہلی واردات تھی جو جیک دی رپر نے ایسٹ اینڈ کے علاقے میں کی، اور پھر 2 ماہ کے اندر اندر یکے بعد دیگرے مزید 4 طوائفیں اسی بھیانک اور وحشیانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتار دی گئیں۔ اس دوران میں قاتل کو کسی شخص نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ پولیس کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود وہ گرفتار نہیں کیا جا سکا، اور آج تک یہ معمہ لا ینحل ہے کہ ایسٹ اینڈ کے علاقے میں ادھیڑ عمر کی 5 طوائفوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کے بخیے ادھیڑنے والا کون شخص تھا۔ اس کے بارے میں بے شمار کہانیاں مشہور ہوئیں اور لوگوں نے طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی، مگر جیک دی رپر کا کوئی سراغ نہ مل سکا کہ آخر یہ شخص کہاں سے آیا، اس کا حلیہ کیا تھا، اور طوائفوں کو قتل کیوں کرتا تھا، اور آخر کار غائب کہاں ہو گیا۔ اس پراسرار قاتل نے جو بین الاقوامی شہرت حاصل کی اور جرائم کی دنیا میں ایک ریکارڈ قائم کیا، اس کی داستان پولیس کی رپورٹوں اور اس زمانے کے پاس مستند لوگوں کے بیانات اور تحقیق کی روشنی میں پیش کی جا رہی ہے۔ جیک دی رپر کا نام لندن کے لوگ کبھی نہ بھول سکیں گے، خصوصاً ایسٹ اینڈ میں رہنے والوں کے سامنے آج بھی اس کا ذکر کیا جائے تو کئی عورتیں دہشت سے کانپنے لگتی ہیں، اور بعض توہم پرست لوگ اپنے سینوں پر صلیب کا نشان بار بار بناتے ہیں۔ ان کا خیال ہے جیک دی رپر کسی اور ہی دنیا کی مخلوق تھی جو ایسٹ اینڈ کی طوائفوں کو راہ راست پر لانے کے لیے خدا نے بھیجی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ وارداتیں ہوئیں، ایسٹ اینڈ کے علاقے میں جتنی بے حیائی اور بدکاری ہوتی تھی، اتنی غالباً پوری دنیا میں مجموعی طور پر کہیں بھی نہ ہوتی ہوگی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ عنقریب کوئی آفت آنے والی ہے، اور پھر اس علاقے کی طوائفوں پر جیک دی رپر کی صورت میں قہر خداوندی ٹوٹ پڑا۔ 31 اگست سن 1888 سے 9 نومبر سن 1888 تک کے درمیانی عرصے میں 5 طوائفیں اس کے خون آشام خنجر کا شکار ہوئیں، اور پورے لندن میں دہشت، سراسیمگی، افراتفری اور ابتری پھیل گئی۔ طوائفیں یہ علاقہ خالی کر کر کے جانے لگیں، بازار اور دکانیں سر شام ہی بند ہو جاتے، کوئی شخص اور خصوصاً طوائفیں سورج غروب ہونے کے بعد گھر سے باہر نکلنے کی جرأت نہ کرتی۔ جیک دی رپر بھیانک بھوت بن کر ان کے ہوش و حواس پر چھا چکا تھا، ایسا بھوت جسے پکڑنے کے لیے پولیس والوں کی راتوں کی نیندیں اور دن کا چین حرام ہو گیا تھا۔ اخباروں نے مقالے، مضامین اور خبریں چھاپ چھاپ کر عوام کو مزید دہلا دیا تھا۔ ہر فرد و بشر اپنے سائے سے بھی بدکنے لگا، جیک دی رپر، جیک دی رپر، جدھر جاؤ جدھر سنو اسی کی باتیں، اسی کا تذکرہ۔ لیکن تعجب یہ کہ کسی ایک شخص نے بھی اس طویل مدت میں جیک دی رپر کو نہیں دیکھا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آدمی تھا یا مجسم شیطان۔ 5 طوائفوں کی لاشیں جس حالت میں پائی گئیں، انہیں دیکھ کر نڈر سے نڈر آدمی کا پتا پانی ہوتا تھا۔ شیراک کاٹنے کے بعد وہ دوسرا وار لاش کے پیٹ پر کرتا اور پیٹ ادھیڑ کر نہ صرف آنتیں باہر نکال دیتا بلکہ گردے اور کلیجہ بھی
ایک ماہر سرجن کی طرح آپریشن کر کے الگ کر ڈالتا۔ ماہرین سرجری کا خیال تھا کہ یہ کام کسی جنونی سرجن کا ہے جو پاگل خانے سے کسی نہ کسی طرح بھاگ آیا ہے اور اب عورتوں پر اپنے خنجر کی دھار آزما رہا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے تھے کہ یہ شخص کسی وجہ سے طوائفوں کا جانی دشمن ہے، ضرور اسے ان عورتوں کی کسی حرکت کے باعث تکلیف پہنچی ہے، ممکن ہے اس کی دیوانگی میں کسی طوائف کا ہاتھ ہو اور اب وہ ان سب سے انتقام لے رہا ہو۔ حرص یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ یہ معمہ روز ازل کی طرح آج بھی حل طلب ہے کہ جیک دی ریپر کون تھا، کہاں سے آیا اور کہاں غائب ہو گیا۔ اس کا نام جیک دی ریپر کیسے پڑا، یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ انہی دنوں لندن سینٹرل نیوز ایجنسی کو ایک پوسٹ کارڈ ملا جس پر 25 ستمبر سن 1888 کی مہر لگی تھی۔ اس خط کے آخر میں جیک دی ریپر کے دستخط تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خط قاتل نے اپنے قلم سے تحریر کیا۔ جیک اس کا اصل نام تھا یا نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ چونکہ پورے لندن میں یہ قاتل جیک کے فرضی نام سے پکارا جاتا تھا، اس لیے ممکن ہے قاتل نے یہی نام کارڈ پر بھی لکھ دیا ہو، اور دی ریپر اسے یوں کہا گیا کہ وہ لاشوں کا تیا پانچا کر ڈالتا تھا، چنانچہ اس کا پورا نام جیک دی ریپر مشہور ہو گیا۔ بہرحال پوسٹ کارڈ لندن کے سبھی اخباروں میں شائع ہوا اور پولیس نے بھی پوسٹروں کی صورت میں اس کا مضمون چھاپا اور عوام سے اپیل کی کہ جو شخص اس خط کے لکھنے والے کا پتہ نشان بتلائے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا، لیکن بے سود۔ خط لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ تفتیش و تحقیق کے دوران میں پولیس نے بے شمار لوگوں کو جیک دی ریپر کے شبے میں گرفتار کیا تھا۔ ان میں سے اکثر ڈاکٹر تھے اور بعض پیشہ ور قاتل اور لٹیرے، بلکہ ایک مرتبہ تو ایک ایسے شخص پر پولیس کو جیک دی ریپر ہونے کا پورا یقین ہو گیا جو واقعی اپنی چال ڈھال اور حرکتوں سے نہایت پراسرار اور قاتل نظر آتا تھا، اور یہ شخص اتفاق سے سرجن بھی رہ چکا تھا۔ چنانچہ جیک دی ریپر کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، لیکن اگلی روز یہ پوسٹ کارڈ خبر رساں ایجنسی کے باس کو مل گیا جس میں جیک دی ریپر نے دعویٰ کیا تھا کہ پولیس نے بلکہ ایک مرتبہ تو ایک ایسے شخص پر پولیس کو جیک دی ریپر ہونے کا پورا یقین ہو گیا جو واقعی اپنی چال ڈھال اور حرکتوں سے نہایت پراسرار اور قاتل نظر آتا تھا، اور یہ شخص اتفاق سے سرجن بھی رہ چکا تھا۔ چنانچہ جیک دی ریپر کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، لیکن اگلی روز یہ پوسٹ کارڈ خبر رساں ایجنسی کے باس کو مل گیا جس میں جیک دی ریپر نے دعویٰ کیا تھا کہ پولیس نے اب تک جتنے لوگوں کو اس کے شبے میں گرفتار کیا ہے وہ سب بے گناہ ہیں اور وہ اصلی جیک دی ریپر پر کبھی ہاتھ نہیں ڈال سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ اس خط سے مزید سنسنی اور دہشت پھیلی۔ قاتل نے اپنا پہلا شکار 31 اگست سن 1888 کو رات کے 3 بجے کیا۔ عورت کا پورا نام میری ڈین نکولس تھا اور عمر 42 سال۔ اس عورت میں کوئی خاص بات نہ تھی، اور وہ بھی لندن کی ان 80,000 طوائفوں میں سے ایک تھی جو ایسٹ انڈیا کے علاقے میں رہ کر اپنا گھناؤنا کاروبار کر رہی تھی۔ طوائفوں کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے رہتے تھے، اور پولیس کو تحقیقات کے دوران میں پتہ نہیں چل سکا اور نہ چل سکتا تھا کہ جیک دی ریپر سے میری نکولس کی کیا دشمنی تھی، اور اس نے اس عورت کو خاص طور پر اپنے خنجر کا سزاوار کیوں سمجھا، اور پھر مزید 4 طوائفوں کو کس لیے قتل کیا۔ اس بھید پر آج تک پردہ پڑا ہوا ہے۔ لے دے کر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنی خوں آشام اور بہیمانہ فطرت کی تسکین کے لیے یہ حرکت کرتا تھا، اور یہ محض اتفاق کی بات ہے کہ جو شکار اس کے سامنے آتا رہا وہ سب کی سب طوائفیں تھیں۔ اس کی ایک معقول وجہ یہ بھی ہے کہ ایسٹ اینڈ کا علاقہ نہایت گنجان اور تنگ تھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد شراب خانوں اور جوئے بازی کے اڈوں پر خوب رونق ہوتی، گلیاں اکثر تاریک رہتی،
جن کے مختلف گوشوں اور ناکوں پر طوائفیں بنی سنوری کاکوں کی تلاش میں پھرتی رہتی تھی۔ یہ سلسلہ سورج نکلنے تک جاری رہتا تھا اور اسی لیے جیک دی ریپر کو اپنا شکار ڈھونڈنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آتی تھی۔ واردات کے تھوڑی دیر بعد میری نکولس کی لاش دیکھ لی گئی۔ اس وقت اس کا جسم گرم تھا۔ حیرت تھی کہ اس نے اپنے بچاؤ کی کوئی کوشش نہ کی۔ اگر وہ ایک مرتبہ بلند آواز سے مدد کے لیے پکار ہی دیتی تو قریب ہی سوئے ہوئے لوگ یقیناً جاگ پڑتے، اور ریڈ گھوسٹ کا شراب خانہ تو نزدیک ہی تھا۔ ان دنوں وہاں آوارہ اور بیکار قسم کے لوگ گلیوں میں کثرت سے سویا کرتے تھے۔ وہ لازماً میری نکولس کو بچانے کی کوشش کرتے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قاتل کی پراسرار اور غیر معمولی شخصیت نے شراب کے نشے میں مدہوش طوائف کے اوثان خطا کر دیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسے کوئی گاہک ہی سمجھی ہو۔ بہرحال جیک نے اسے چیخنے چلانے کی مہلت نہ دی اور پہلا وار اس کی گردن پر کیا اور شہرہ کاٹ دی۔ پھر اس نے ایک کان سے دوسرے کان تک گردن اچھی طرح کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد اطمینان سے عورت کا پیٹ چاک کیا اور ایک تجربے کار ماہر سرجن کی طرح پوسٹ مارٹم مکمل کیا۔ لاش کا معائنہ کرنے سے اندازہ ہوا کہ اس نے جس اوزار سے چیر پھاڑ کی وہ انتہائی تیز اور لمبے پھل کا چاقو یا خنجر تھا۔ ابھی پولیس کی تحقیق اور تفتیش ابتدائی مراحل میں تھی اور اخباروں میں پراسرار اور نامعلوم وحشی قاتل کا چرچا ہو ہی رہا تھا کہ ایک دوسری واردات منظر عام پر آ گئی، اور اس مرتبہ جیک دی ریپر کے تیز دھار کی خنجر کا مزہ 47 سالہ اینی چاپ مین نامی طوائف نے چکھا۔ وہ بھی ایسٹ اینڈ کی رہنے والی اور پرلے درجے کی شرابی اور بدکار عورت تھی۔ اس کی ادھڑی اور نچی ہوئی خون میں لت پت لاش 8 ستمبر کی صبح 6 بجے کے قریب ہانبری اسٹریٹ میں پڑی پائی گئی۔ لاش کو ایک نظر دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ وحشیانہ حرکت بھی اسی قاتل کی ہے جس نے میری نکولس کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ جیک دی ریپر نے میری نکولس کی گردن دھڑ کے ساتھ لگی رہنے دی تھی، لیکن چاپ مین کی گردن بالکل الگ کر کے ایک بڑے سے رومال میں لپیٹ کر ایک گوشے میں پھینک دی تھی۔ ہانبری اسٹریٹ رات کے وقت مکمل تاریکی میں ڈوبی رہتی تھی، اور یہاں جیک دی ریپر کو بڑے اطمینان سے لاش پر سرجری کے جوہر دکھانے کا موقع مل گیا۔ اس نے نہایت صفائی سے پیٹ چاک کیا، آنتیں نکالیں، دونوں گردے الگ کیے، پھر سینہ چیر کر دل بھی نکال لیا، اور ان تمام اعضاء کو لاش کے چاروں طرف سجا کر غائب ہو گیا۔ اس نے اپنے پیچھے ایسا کوئی نشان نہیں چھوڑا جس سے یہ سراغ لگ سکتا ہو کہ واردات کے بعد وہ کس طرف گیا۔ اندھیرے میں لاش کا پوسٹ مارٹم کرنا کچھ آسان نہ تھا، اس لیے قیاس ہے کہ اس کے پاس روشنی کا کوئی نہ کوئی انتظام تھا، مگر سوال یہ ہے کہ کون ایسا نڈر اور جیالہ قاتل ہوگا جو لالٹین جلا کر ایک گھنی آبادی والے علاقے میں لاش کو چیرنے پھاڑنے کی جرات کرے گا۔ مزہ یہ کہ جس جگہ وہ قتل کرتا پوسٹ مارٹم بھی وہیں ہوتا تھا۔ وہ لاش کو گھسیٹ کر کسی محفوظ مقام پر لے جانے کی زحمت بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ لاش کے پاس بعد ازاں جو چیزیں پڑی پائی گئیں وہ تھیں چند سکے، پیتل کی 2 انگوٹھیاں، ایک خون آلود لفافہ اور چمڑے کی ایپرن۔ کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ چیزیں قاتل کی تھیں یا مقتول کی۔ ڈاکٹروں نے طوائف کی لاش کا جب معائنہ کیا تو سبھی کا متفقہ فیصلہ تھا کہ قاتل اعلیٰ درجے کا سرجن ہے، کیونکہ اس نے جس صفائی سے گردے الگ کیے تھے، انتڑیاں نکالی تھیں اور دل چیرا تھا، وہ ظاہر کرتی تھی کہ اسے اس کام میں مہارت حاصل ہے۔ تحقیقات مرگ کی عدالت میں جب شہادتیں پیش ہوئیں اور پراسرار قاتل کی شخصیت کے بارے میں بحث شروع ہوئی تو کارونر نے کھلے الفاظ میں جیک دی ریپر کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا، قاتل اگرچہ ہماری نظروں سے غائب ہے اور دونوں وارداتوں کا بلا شبہ وہی ذمہ دار ہے،
لیکن اس کی ہوشیاری، ذہانت اور پرسکون طبیعت کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے یہ بھیانک جرائم جس انداز میں کیے ہیں وہ نہ صرف پولیس بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے۔ ماہرین طب کی رائے یہ ہے کہ قاتل واردات کرنے کے بعد لاش کو جس طرح چیرتا پھاڑتا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ فن سرجری سے گہری واقفیت رکھتا ہے۔ دوسری واردات نے لندن میں جیسے آگ لگا دی۔ لوگ اپنے اپنے کام دھندے بھول گئے اور اب ہر طرف جیک دی رپر ہی کا ذکر تھا۔ طرح طرح کی قیاس آرائیاں جاری تھیں۔ اخباروں نے اس قصے کو جس انداز میں پیش کیا وہ نہایت سنسنی خیز اور گڑبڑ پھیلنے کا سبب بنا۔ بعض نڈر اور منچلے قسم کے نوجوان اور دوسرے لوگ جیک دی رپر کو پکڑنے کے لیے تازی کتوں کی مانند گلی گلی کوچے کوچے سونگھتے پھر رہے تھے۔ پولیس کا ناطقہ بند تھا۔ اسکاٹ لینڈ کی پوری مشینری دن رات اس نامعلوم قاتل کا سراغ لگانے کے لیے سرگرم عمل تھی، مگر بے سود۔ روزانہ بے شمار غنڈے اور بدماش شہر کے مختلف کونوں خدروں سے پکڑ پکڑ کر تھانوں میں لائے جاتے اور گھنٹوں پوچھ گچھ کرنے کے بعد چھوڑ دیے جاتے۔ ان میں سے کوئی بھی جیک دی رپر نہ تھا۔ اب انتظار یہ تھا کہ قاتل تیسری واردات کب اور کہاں کرے گا۔ ستمبر کا مہینہ آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ جیک دی رپر اپنی کمین گاہ میں اطمینان سے بیٹھا رہا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ایسٹ اینڈ کے علاقے سے نکل کر کسی اور جانب چلا گیا ہے، اور یہی خیال درست ثابت ہوا۔ انہی دنوں 28 ستمبر کو سینٹرل نیوز ایجنسی کے ایڈیٹر کے نام گلاسکو سے ایک پوسٹ کارڈ موصول ہوا جس پر جیک دی رپر کے دستخط تھے، اور اس میں اس نے دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی لکھا تھا: میں عارضی طور پر ذرا سستانے کے لیے یہاں آ گیا ہوں، عنقریب پھر کھیل کے میدان میں حاضر ہوں گا۔ کھیل کے میدان سے اس کی مراد غالباً لندن سے تھی۔ اس خط کا ذکر ہم پہلے کر چکے۔ لکھائی اتنی عجیب اور محمل تھی کہ آج بھی اس کا پورا مطلب کوئی نہیں بوجھ سکا۔ اس کے علاوہ عبارت پر جا بجا سیاہ دھبے بھی پڑے ہوئے تھے۔ اس خط کا شائع ہونا تھا کہ لندن ایک نئی سراسیمگی سے دوچار ہو گیا۔ لوگ اب بے چینی سے جیک دی رپر کی واپسی کے منتظر تھے، اور طوائفوں میں تو جیسے کھلبلی مچی وہ بیان سے باہر ہے۔ لوگوں کو تیسری واردات کا کوئی زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، کیونکہ اگلی روز یعنی 29 ستمبر کی درمیانی رات کو جیک دی رپر نے ایسٹ اینڈ ہی کے علاقے میں 2 طوائفوں کو اپنے خنجر براں سے ذبح کیا، یعنی ایک ہی رات میں قتل کی 2 وارداتیں۔ پہلی کا نام الزبتھ تھا اور عمر 45 سال۔ اپنے غیر معمولی لمبے قد کی وجہ سے یہ عورت لمبی الزبتھ کے نام سے ایسٹ اینڈ میں بدنام تھی۔ شراب کے نشے میں 24 گھنٹے غرق رہتی، اور جب ہوش آتا تو دوسری طوائفوں کو مارتی پیٹتی اور انہیں گالیاں دیتی۔ اس کا خاوند ایک سوکھا سا دبلا پتلا بڑائی تھا۔ کبھی کبھار یہ عورت اس کی بھی مرمت کر دیتی۔ ایسٹ اینڈ کے اکثر لوگ اس کے ہاتھوں پریشان اور نالاں تھے۔ اس کی لاش برنرز اسٹریٹ میں پڑی پائی گئی، اور دریافت کرنے والا ایک ہاکر تھا جو منہ اندھیرے اپنی گھوڑا گاڑی پر آتا اور اخبار تقسیم کرتا تھا۔ اس رات چونکہ جیک دی رپر کا خط اخباروں میں چھپا تھا اور خاص ایڈیشن شائع ہوئے تھے، اس لیے وہ صبح کاذب سے بھی کچھ دیر پہلے اخبارات کے بنڈل گاڑی پر لاد کر نکل آیا۔ اس کا بیان ہے: جب میں برنرز اسٹریٹ میں داخل ہوا تو میں نے ایک عورت کی لاش سڑک کے درمیان پڑی پائی۔ اس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور خون ابل ابل کر اس کے کپڑوں اور فرش پر جمع ہو رہا تھا۔ میں نے شور مچا کر لوگوں کو جمع کر لیا۔ معلوم ہوا کہ وہ لمبی الزبتھ تھے جو جیک دی رپر کے ہتھے چڑھ گئی۔ اس کی جان نکل چکی تھی، مگر جسم ابھی تک سرد نہیں پڑا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس کا جسم سرد نہیں پڑا تھا؟ جناب، میں نے اسے چھو کر دیکھا تھا، اسکاٹ لینڈ یارڈ کے انسپکٹر اونیل نے پوچھا اس سے، تو ہاکر نے جواب دیا۔ مگر خدا کے لیے مجھ پر شک نہ کیجیے، میں جیک دی رپر نہیں ہوں، میں قسم کھاتا ہوں
آپ جس سے جی چاہے پوچھ لیں، میں جیک دی رپر نہیں ہوں۔ اچھا اچھا، انسپکٹر نے اس کی بکواس سے تنگ آ کر کہا، میں نے کب کہا ہے کہ تم جیک دی رپر ہو؟ میں تو تم سے صرف ضابطے کی پوچھ گچھ کر رہا ہوں۔ اب غور کر کے بتاؤ کہ تم نے واردات سے پہلے یا بعد میں کسی مشتبہ آدمی کو تو اس علاقے میں گھومتے پھرتے نہیں دیکھا؟ ہاکر چند لمحے سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا انسپکٹر۔ برنرز اسٹریٹ میں جب میری گھوڑا گاڑی داخل ہوئی تو سنگین فرش پر گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز اس قدر گونج رہی تھی کہ میں نے کوئی آواز اس کے علاوہ نہیں سنی، اور وہاں ایسا گھپ اندھیرا تھا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر تم نے لمبی الزبتھ کی لاش کیسے دیکھ لی؟ وہ یوں کہ جس جگہ لاش پڑی تھی اس کے قریب ہی ایک مکان کی ڈیوڑی تھی۔ مجھے اس شخص سے اس روز بل کا تقاضا بھی کرنا تھا، چنانچہ میں نے گاڑی روک کر دروازے پر دستک دی۔ چند منٹ بعد اس شخص نے اپنے گھر میں بتی جلائی اور اس کی روشنی شیشوں سے چھن کر باہر گلی میں آنے لگی، اور پھر میں نے اسے دیکھ لیا۔ کسے؟ جیک دی رپر کو؟ نہیں انسپکٹر، لاش کو۔ ہاکر نے ہنس کر جواب دیا اور انسپکٹر اونیل منہ بنا کر رہ گیا۔ لاش کی حالت اور مختلف لوگوں کے بیانات کی روشنی میں یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ یہ کام بھی جیک دی رپر کا ہے، لیکن تعجب اس بات پر ہوا کہ اس مرتبہ اس نے لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا تھا۔ غالباً اسے وقت ہی نہیں مل سکا، اور عین اس لمحے جبکہ اس کا خنجر لمبی الزبتھ کا پیٹ چاک کرنے والا تھا، ہاکر اپنی گھوڑا گاڑی لیے برنرز اسٹریٹ میں داخل ہوا۔ اب قاتل کے لیے وہاں ٹھہرنا ممکن نہ رہا، چنانچہ وہ رفو چکر ہو گیا، لیکن اس کی پیاس ابھی تک بجھی نہ تھی، اور انسانی گوشت کو چیرنے پھاڑنے کا جو بھوت اس کے سر پر سوار تھا، اسے اتارنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک اور شکار مارا جائے۔ چنانچہ برنرز اسٹریٹ سے بھاگنے کے بعد وہ سیدھا مائٹر اسکوائر کی طرف گیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہاں 2-3 شراب خانے بھی رات رات بھر کھلے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بھولی بھٹکی طوائف نظر آ جائے گی۔ ایسٹ اینڈ میں جب سے قتل کی یہ بھیانک وارداتیں شروع ہوئی تھیں، طوائفوں نے رات کو زیادہ دیر تک گھر سے باہر رہنے کی عادتیں ترک کر دی تھیں، اور ان کا کاروبار خاصا مندہ پڑ گیا تھا۔ لیکن پھر بھی بہت سی سرفری عورتیں ایسی تھیں جنہیں جیک دی رپر اور اس کے کارناموں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اب بھی اندھیری راتوں میں گاہکوں کو تلاش کرتی پھرتی یا شراب خانوں میں پناہ لیتی تھی۔ 43 سالہ کیتھرین ایڈوز بھی انہی میں سے ایک تھی، مگر وہ جیک دی رپر کے جس طرح قابو میں آئی اسے محض اتفاق یا کیتھرین کی بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ اس عورت کو پولیس نے 27 نومبر کے دن ایسٹ اینڈ کے علاقے میں غل غپاڑہ مچانے اور چند معزز اور شریف آدمیوں کو گالیاں دینے کے الزام میں گرفتار کیا، اور چونکہ اس عورت نے مجسٹریٹ کو بھی عدالت میں برا بھلا کہا، اس لیے اسے 2 دن اور 2 راتیں حوالات میں قید رکھنے کی سزا دی گئی۔ 29 اور 30 نومبر کی درمیانی رات کو تقریباً 3:45 بجے کے لگ بھگ اسے بشپ گیٹ سے پولیس اسٹیشن کی حوالات سے رہا کیا گیا۔ پولیس والے جانتے تھے کہ یہ عورت ایسٹ اینڈ کی طوائف ہے، اگر اسے رات کی تاریکی میں رہا کیا گیا تو فوراً وہیں جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جیک دی رپر کے ہتھے چڑھ جائے۔ لیکن انہوں نے محض ضابطہ پورا کرنے کے لیے کیتھرین کو آزاد کر دیا اور کہا کہ فوراً اپنے گھر چلی جائے، حالانکہ وہ اسے صبح کے وقت بھی چھوڑ سکتے تھے۔ رہا ہونے کے ٹھیک 5 منٹ بعد گشت کرنے والے ایک سپاہی نے کیتھرین کی خون میں لت پت لاش مائٹر اسکوائر میں پڑی پائی۔ قاتل نے نہ صرف اس کی گردن اڑا دی بلکہ پیٹ اور سینہ چاک کر کے انتڑیاں، گردے، کلیجی اور دل تک باہر نکال لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسے پوسٹ مارٹم کرنے کی پوری آزادی مل گئی تھی، اور اس سنسان علاقے میں اسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ بعد میں ایک پولیس افسر نے بیان دیتے ہوئے کہا، ہمیں کیتھرین کو 3:45 بجے اس لیے چھوڑنا پڑا کہ اس کی قید کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ اگر ہم اسے اس کے بعد بھی روکے رکھتے تو ہم پر حبس بے جا کا مقدمہ دائر کیا جا سکتا تھا۔ عوام میں پولیس کے اس رویے پر سخت اشتعال پھیل گیا، اور اخباروں نے انسانی ہمدردی کے نام پر ایسی دہائی دی کہ پارلیمنٹ میں بھی یہ موضوع زیر بحث آیا۔
اور اسی پر خاصی لے دے ہوئی 2 طوائفوں کا ایک ہی رات میں اس بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا جانا لندن کے لوگوں کی نیندیں حرام کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہر طرف شور مچ گیا کہ حکومت عوام کی جان بچانے کے فرض سے غافل ہو گئی ہے اور قاتل دن دناتا پھرتا ہے۔ آج وہ ایسٹ اینڈ کو اپنی خون آشام سرگرمیوں کا مرکز بنائے ہوئے ہے، کل لندن کے دوسرے محلوں کی باری بھی آئے گی، دوسرے محلوں کی باری بھی آئے گی۔ ادھر پولیس کا یہ حال تھا کہ جیک دی رپر کی تلاش میں دن رات ایک کیے ہوئے تھی، مگر نہ معلوم وہ شخص چلاوا تھا یا کیا۔ کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، طوائفوں سے اسے کیا عداوت ہے اور واردات کرنے کے بعد غائب کہاں ہو جاتا ہے۔ مجرموں اور بدماشوں کی جان پر بندھی ہوئی تھی، کیونکہ ان میں سے ہر شخص اس بات سے ڈرتا تھا کہ اسے جیک دی رپر نہ سمجھ لیا جائے۔ لیکن بعض جیدار بدماش ایسے تھے جو اس پراسرار اور انتہائی شفاف قاتل کے کارناموں کا کریڈٹ خود لینے کے لیے تیار تھے، غالباً سستی شہرت پانے کے لیے۔ چنانچہ کئی بدماشوں اور پیشہ ور قاتلوں نے تفتیش کے دوران پولیس کے سامنے اقرار کیا کہ وہی جیک دی رپر ہے، اور پھر تو ایسا فیشن ہوا کہ پولیس کو پریشان کرنے کے لیے معمولی سے معمولی بدماش بھی فون کر دیتا اور کہتا، میں جیک دی رپر بول رہا ہوں، فلاں جگہ بیٹھا ہوں، آؤ اور مجھے پکڑ لو۔ پولیس فوراً اس پتے پر پہنچتی اور فون کرنے والے کو گرفتار کر لیتی۔ اس زمانے میں ٹیلی فون اتنے عام نہیں تھے، اور چند برس پہلے لندن کے سرکاری دفتروں، ڈاک خانوں، ریلوے اسٹیشنوں اور بعض اہم پبلک مقامات پر ٹیلی فون لگائے گئے تھے، اس لیے یہ معلوم کرنا کچھ مشکل نہ تھا کہ فون کہاں سے کیا گیا ہے اور کرنے والا کون ہے۔ گرفتار ہونے کے بعد اس شخص کی داستانیں اخباروں میں چھپتیں اور لوگ انتہائی دلچسپی سے ان کے مقدموں اور تفتیش کے واقعات پڑھتے، لیکن بعد میں معلوم ہوتا کہ پکڑا جانے والا شخص جیک دی رپر نہیں تھا، اور اس نے محض اپنی مشہوری کے لیے یہ چکر چلایا تھا۔ اس طرح پولیس اتنی بدنام ہوئی کہ بالآخر میٹروپولیٹن پولیس کے کمشنر کو استعفیٰ دینا پڑا۔ 4 طوائفیں قتل ہو چکی تھیں اور اب 5ویں کی باری تھی۔ ایسٹ اینڈ کے علاقے میں چپے چپے پر پولیس کے خفیہ جوان بکھرے ہوئے تھے۔ دن رات کے 24 گھنٹوں میں ایک ایک گلی اور ایک ایک بازار کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ ان محلوں اور کوچوں میں جہاں گیس لائٹ کا انتظام نہیں تھا، روشنی کا فوری بندوبست کیا گیا، کیونکہ تاریکی جیک دی رپر کو اپنے گھناؤنے افعال پایہ تکمیل تک پہنچانے میں بڑی مدد دیتی تھی۔ 5 ہفتے گزر گئے، کوئی واردات نہ ہوئی۔ اس دوران میں جیک دی رپر لندن اور خصوصاً ایسٹ اینڈ میں رہنے والے لوگوں کے حواسوں پر بری طرح چھایا رہا، اور چونکہ اس کا وار ہمیشہ کسی نہ کسی طوائف پر ہوتا تھا، اس لیے سب سے زیادہ دہشت اور سراسیمگی اسی طبقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ بے شمار طوائفیں اپنے اپنے اڈے چھوڑ کر برطانیہ کے دور دراز علاقوں میں جا رہی تھیں۔ نومبر کی 9 تاریخ تھی اور صبح کے 8 بجے تھے۔ ملرز کورٹ کے محلے میں ایک شخص کرایہ لینے کے لیے ایک طوائف کے مکان پر پہنچا۔ یہاں 25 سالہ میری کیلے رہتی تھی، نہایت شوخ اور چالاک۔ ایسٹ اینڈ کی تمام طوائفوں میں اپنی زیادہ آمدنی کے باعث حسد و رشک کی نظروں سے دیکھی جاتی تھی۔ مالک مکان دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، لیکن میری نے دروازہ نہ کھولا۔ تب اس کی نگاہ دائیں کھڑکی پر پڑی جس کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا۔ یہ کھڑکی خوابگاہ کی تھی۔ مالک مکان نے کھڑکی میں جھانکا اور پھر وہ اپنی چیخ نہ روک سکا۔ میری کیلے اپنے بستر پر اس حال میں پڑی تھی کہ اس کی گردن ایک کان سے دوسرے کان تک کٹی ہوئی تھی اور چاک شدہ پیٹ پر خون کے بڑے بڑے لوتھڑے جمے ہوئے تھے۔ قریب ہی ایک چھوٹی میز پر بدنصیب عورت کے جسم کے اعضاء، دونوں گردے اور دل میز پر دھرا تھا۔ قاتل نے انتڑیاں پائنتی کی جانب پھیلا دی تھی۔ پولیس کو اس کا لباس نہایت احتیاط سے لپٹا ہوا مسیری کے نیچے ہی پڑا مل گیا۔ قاتل نے میری کی گردن کاٹ کر ہلاک کرنے کے بعد اس کا خون آلود لباس احتیاط سے اتارا اور بنڈل بنا کر مسیری کے نیچے رکھ دیا۔ اس نے میری کی ناک بھی اڑا دی تھی، اور یہ اس کا آخری شکار تھا۔
وہ دن اور آج کا دن جیک دی رپر نے پھر کوئی قتل نہیں کیا اور نہ اس کا کوئی سراغ پولیس کو ملا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی لندن میں قتل کی کئی وارداتیں ہوئیں، لیکن لاشوں کو ایک نظر دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ کام جیک دی رپر کا نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کے بارے میں قیاسات کا ایک انبار ہے جو اتنے برسوں سے مسلسل لگایا جا رہا ہے۔ چند قرین قیاس باتیں جو جیک کے بارے میں مشہور ہیں وہ یہ تھیں: وہ کسی حادثے میں اچانک مارا گیا، خودکشی کر لی، ملک سے باہر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا، یا کسی اور جرم میں پھانسی کی سزا کو پہنچا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسے پکڑ کر پاگل خانے میں داخل کرا دیا گیا اور کسی کو اس کی شخصیت پر جیک دی رپر ہونے کا شبہ نہ ہوا ہو۔ بہرحال جرائم کی دنیا میں اس سفاک قاتل کا نام سر فہرست ہے جس نے 5 عورتوں کو بے دردی سے قتل کیا اور روپوش ہو گیا۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا، یہ راز ہمیشہ رہے گا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، دسمبر سن 1967۔ ویکیپیڈیا پر جیک دی رپر کے ہاتھوں قتل ہونے والی خواتین کی حقیقی تصاویر اور دیگر معلومات موجود ہے۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔